نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ میرے سارے بچے بہت صحت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور میں آپ سب کو بھرپور ویلکم کرتی ہوں. آج ہم نئی کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں اور آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید. اور ماشاءاللہ کافی اسٹوڈنٹس نے ٹائم پر جوائن کیا ہے. کچھ لوگوں نے اپنے مائکس کو کنیکٹ نہیں کیا ہوا، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ بھی اپنے مائکس کو کنیکٹ کر لیجیے. تو ہم اپنی کلاس کی طرف جاتے ہیں. تھوڑا سا انٹروڈکشن لیں گے آج ہم لوگ کلاس کا، اور آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جو آپ کی کلاسز شروع ہوں گی اس کا کریکلم کیا ہوگا، اس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے، آپ لوگوں نے کیسے اس میں اپنی پارٹیسپیشن کرنی ہے، آپ لوگوں کو کس طرح سے ہوم ورکس دیے جائیں گے، اور اس کا پیٹرن کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ لوگوں سے بھی رائے لی جائے گی، تو میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتی جاؤں گی. سب سے پہلے آپ کے سامنے امید ہے کہ سب کے سامنے ونڈو شو ہو رہی ہوگی. ہماری کلاسز قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی کہ ہم اس کورس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے بارے میں پڑھیں گے، ان احادیث سے اپنے لیے سبق لیں گے اور ان احادیث کو سمجھیں گے، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے بھی، اور پھر ان کو یاد کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اور ہم ہر ہفتے ایک حدیث ہی پڑھیں گے اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم لوگ کلاس کے رولز کے بارے میں جان لیتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر کلاس کے ہر اسکول میں جب آپ جاتے ہیں تو اسکول کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہی ہر کلاس کے بھی اپنے رول ہوتے ہیں. سب سے پہلے وقت کی پابندی. وقت کی پابندی تو بہت ضروری ہے. ہر کام میں کامیابی کے لیے وقت کی پابندی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور آپ لوگوں کو بتایا گیا ہوا ہے کہ کلاس کا ٹائم 6 بجے سے 7 بجے کے درمیان میں ہے، اور آپ کو 6 بجے سے پہلے ہی کلاس کا لنک بھی شیئر کر دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے 6 بجے سے پہلے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ کلاس کو جوائن کر لیں تاکہ آپ لوگوں کا لیسن مس نہ ہو. اس کے ساتھ ہی کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کے اپنا لیسن سنیں کہ جہاں پر کوئی شور نہ ہو. اگر ممکن ہو تو کسی علیحدہ کمرے میں بیٹھ جائیں. اگر ممکن نہیں ہے تو ایک ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر بہت زیادہ لوگ نہ ہو، ٹی وی نہ لگا ہوا ہو، لوگ باتیں نہ کر رہے ہوں، تاکہ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں وہ آپ اس کو پوری طرح سے سمجھ سکیں اور آپ اس کو غور سے سنیں. اگر آپ کے آس پاس شور ہوگا تو پھر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ لیسن میں کیا پڑھایا جا رہا ہے. اور حدیث کی کلاس میں غور سے سننا بہت ضروری ہوتا ہے. صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو خاموشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنتے تھے. تو اس کلاس میں بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو اور ان کے کاموں کو ہی ہم پڑھیں گے،
تو اس لیے آپ لوگوں نے ان چیزوں کو بہت غور سے سننا ہے، اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں سے آپ کو ڈسٹورشن ہو۔ پھر آپ لوگوں کو موقع دیا جائے گا سوال پوچھنے کا۔ اس کے علاوہ اگر میں کوئی سوال کروں گی تو بھی آپ لوگوں کو موقع دیا جائے گا کہ آپ لوگ اس کے جواب دیں، اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر میں آپ لوگوں سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتی ہوں تو آپ لوگ کلاس میں بھرپور پارٹیسپیشن کیجیے۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کر دیں گے۔ زوم پر آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہینڈ کیسے ریز کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ جب آپ سے کوئی کویسچن کیا جائے گا تو آپ لوگوں نے اپنے ہینڈ ریز کر لینے ہیں۔ جن اسٹوڈنٹس نے ہینڈ ریز کیا ہوگا ان کو ایک میسج دے دیا جائے گا کہ وہ اپنا مائک ان میوٹ کر لیں۔ جب وہ اپنا مائک ان میوٹ کر لیں گے تو پھر وہ اپنی بات کہہ سکتے ہیں، اور کوشش یہ کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ آپ لوگ مناسب جواب دیں، بہت زیادہ لمبا جواب نہ دیں، جتنی بات ٹیچر نے پوچھی ہے اتنا ہی جواب دیں۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ آپ لوگ جیسے ہی اپنا ہوں گے زوم میں اپنا انٹر ہوں گے تو جس نام سے آپ لوگوں نے اپنی رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے آپ اپنا وہی نام زوم کے اوپر شو کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر جو بھی نام آپ نے اپنا ٹیچر کو رجسٹریشن کے وقت بتایا تھا آپ اسی نام کو زوم پہ ٹائپ کریں گے۔ جب آپ زوم میں آ جاتے ہیں، اب اگر آپ کا اپنا نام نہیں ہے یا آپ اپنی مدر کا موبائل یوز کر رہے ہیں یا فادر کا یوز کر رہے ہیں تو اور ان کا نام ہے، تو آپ زوم کی جو پارٹیسپینٹس کی لسٹ ہے اس میں جا کر اپنا نام وہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں، ری نیم کر سکتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ معلوم رہے کہ کون سا اسٹوڈنٹ اس ٹائم موجود ہیں اور کون سا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چند رولس تھے، امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو جن لوگوں نے پہلے کلاسز دی ہوئی ہیں ان کو یہ رولس پہلے بھی معلوم ہوں گے۔ تو آئیے ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف جاتے ہیں۔ آج کا لیسن انٹروڈکٹری لیسن ہے، اس میں آپ کو کچھ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گا کہ ہم اس کورس میں کیا کیا پڑھیں گے۔ تو میں آپ سے اس سلسلے میں کچھ کوسچنز بھی کروں گی، اور آپ میں سے جون سے اسٹوڈنٹس بھی جواب دینا چاہتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے اپنے ہینڈ ریز کر لیں گے، پھر میں آپ لوگوں کے مائک ان میوٹ کروں گی تو آپ لوگ مجھے اس کا جواب دیجیے گا۔ چلیں جی، سب سے پہلا تو میرا یہ کوسچن ہے آپ سے کہ کیا قرآن کتاب کی شکل میں نازل ہوا تھا؟ کون اس کا جواب دینا چاہے گا؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت سارے بچوں نے ہینڈ ریز کیے۔ چلیں جی میں پوچھتی ہوں، جی عبداللہ حافظ آپ بتائیے۔ قرآن وحی سے نازل ہوا تھا۔ بیٹا دوبارہ بولیے، مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں آئی۔ قرآن وحی سے نازل ہوا تھا۔ قرآن بسم کا ٹھیک ہے، قرآن وحی سے نازل ہوا تھا، لیکن میرا کوسچن یہ ہے کہ کیا قرآن کتاب کی شکل میں نازل ہوا تھا؟ نہیں۔ نہیں، ٹھیک ہے شاباش۔ چلے کسی اور سے بھی پوچھتے ہیں۔ شکریہ۔ جی بارک اللہ بیٹا۔ چلیں ابیرہ نوید آپ بتائیے۔ نہیں۔ نہیں، چلیے یہ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ قرآن کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا تھا۔ اب کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ قرآن کس طرح نازل ہوا تھا؟ جی مریم کاشف، کیا آپ بتا سکتی ہیں؟ وحی کی شکل میں نازل ہوا۔ وحی کی شکل میں نازل ہوا تھا، اور وحی جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اتاری جاتی تھی۔
یعنی کہ قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا تھا. اچھا، تو اس کا جواب صحیح ہے، آپ سب نے صحیح جواب دیا، ماشاء اللہ. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا، پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا. اچھا، اب مجھے کون یہ بتا سکتا ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو جب لکھنے کے لیے کہتے تھے تو صحابہ اس کو کس طرح لکھتے تھے یا کس چیز پر لکھتے تھے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ جی، کون بتائے گا؟ چلو جی، جس نے نہیں بتایا میں اس سے پوچھتی ہوں. جی، نعمان قریشی. جی بیٹا، اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. جی نعمان. اچھا چلیں، ان کا مائک انمیوٹ نہیں ہو رہا. ہبان عثمان، آپ بتائیے. ایکسکیوز می ٹیچر، قرآن صحابہ کرام دیواروں اور درختوں پہ لکھتے تھے کیونکہ اس ٹائم پہ پیپر جو ہمارے پاس ہے کتابیں اس طرح نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ دیواروں اور درختوں پہ لکھتے تھے. جی ماشاءاللہ، آپ کا جواب کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن کوئی اور بھی جواب دینا چاہے گا اس بارے میں؟ جی مروہ ریاض. میم اینیملز کے اسکن پر لکھا جاتا تھا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ لوگ تو ماشاءاللہ اتنے سمجھدار، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کو تو بہت زیادہ پتہ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ایک دفعہ مجھے میں آپ کے ہینڈس لو کرتی ہوں. کیا آپ لوگوں کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ سب کو ٹھیک آ رہی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، تو میرا کوشچن یہ تھا جس میں سے مجھے کچھ اسٹوڈنٹس نے جواب دیا ہے. ایک اسٹوڈنٹ سے اور پوچھ لیتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے. جی رابعہ، آپ بتائیے. جی رابعہ، صحابہ کرام کس چیز کے اوپر قرآن کو لکھا کرتے تھے؟ جی رابعہ بیٹا، آپ کی آواز نہیں آ رہی. چلیں امینہ قریشی، آپ بتائیے. میم کین یو پلیز ریپیٹ کوشچن؟ جی کوشچن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن کی وحی آتی تھی تو صحابہ اس کو کن چیزوں پر لکھتے تھے؟ جی پیپر. چلیں اس کا آنسر دیکھتے ہیں، کریکٹ آنسر دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہے. اینیمل کے بونز پہ، پیپر پہ، ووڈ پہ. اوکے چلیں جی، یہ دیکھیں، یہ تو آپ کے سامنے کچھ پکچرز آ گئی ہیں نا. اب یہ دیکھتے ہیں، کچھ بچوں نے کہا تھا ٹری کے اوپر لکھتے ہیں، تو ان کا آنسر بھی ٹھیک تھا. ٹری کے اوپر ڈائریکٹلی نہیں لکھتے تھے. ٹری کی جو اوپر والی اسکن ہوتی ہے جس کو ہم بارک کہتے ہیں، جو درخت کے آؤٹر اسکن ہوتی ہے، اس کو اتار کر اس کے اوپر لکھ لیتے تھے. اس کے علاوہ لیدر کے اوپر لکھتے تھے، یعنی کہ جو اینیمل اسکن ہوتی تھی اس کے اوپر لکھ لیتے تھے، اور سم ٹائمز بون کے اوپر بھی لکھ لیتے تھے، کیونکہ اس ٹائم پیپر تو نہیں ہوتا تھا. تو صحابہ کے پاس اس ٹائم یہی چیزیں ہوتی تھی جن کے اوپر وہ قرآن کو لکھ کر محفوظ کر لیا کرتے تھے. ماشاءاللہ کافی سارے بچوں نے بہت صحیح جواب دیا.
چلیں اب نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. واو یہ تو رولر کوسٹر آ گئی. کون کون رولر کوسٹر میں بیٹھا ہوا ہے؟ کسی نے رولر کوسٹر میں سیر کی ہے؟ کافی سارے بچوں نے کی ہے. چلے پھر کوشچن یہ پوچھنا ہے میرا کہ جب ہم رولر کوسٹر میں بیٹھتے ہیں تو ہم اس میں کیسے بیٹھتے ہیں کہ ہم گرنے سے بچ جائیں؟ کون مجھے بتائے گا؟ نعمان قریشی آپ بتائیے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بیٹا. میم اسٹریٹ بیٹھتے ہیں کہ گر نہ جائے؟ بیٹھ کرتے ہیں کہ گر نہ جائیں. ٹھیک ہے کوئی اور بتانا چاہے گا؟ رامین. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ کے اینجلز ہمیں بچاتے ہیں. رولر کوسٹر میں ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم کون سا کام کریں گے کہ ہم لوگ گرے نہ، ہم گرنے سے بچ جائیں؟ ہم کچھ کرتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے؟ کوئی گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہیں؟ یس میم. کون سی گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہیں؟ میم کہ ہم لوگ بیلٹ باندھے اور آگے جو ہینڈل ہے اس کو جی ہم لوگ بیلٹ باندھتے ہیں اور ہم لوگ ہینڈل کو ٹائٹلی پکڑ لیتے ہیں. ویری گڈ، بالکل صحیح جواب دیا. چلیں اب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ جب ہم رولر کوسٹر میں بیٹھتے ہیں تو اگر ہم بیلٹ کو نہ پراپرلی ٹائی اپ کریں اور ہم ہینڈلس کو پراپرلی لاک نہ کریں تو ممکن ہے کہ ہم لوگ گر جائیں گے، اور اگر ہم گر جائیں گے خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ہم سب کو، تو چوٹ بھی لگ سکتی ہے کیونکہ رولر کوسٹر جو ہے وہ تو بہت تیز چلتی ہے. تو ہم اپنے آپ کو مضبوطی سے باندھ لیتے ہیں نا تاکہ ہم گرے نہ، ہمیں چوٹ نہ لگے. تو اسی طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کن 2 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جس کو اگر ہم پکڑ لیں تو ہم گریں گے نہیں، یعنی کہ ہم جہالت میں نہیں گریں گے اور ہم گمراہ نہیں ہوں گے، یعنی کہ ہم راستہ نہیں بھولیں گے. آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں کہ جس کو اگر ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، زور سے پکڑ لیں، تو ہم گریں گے بھی نہیں، یعنی کہ ہم بری باتوں میں، برے کاموں میں گریں گے نہیں، اور ہم راستہ بھی نہیں بھولیں گے. جنت کا راستہ ہے نا، صراط مستقیم جنت کا راستہ ہے نا، تو ہم اس راستے کو بھی نہیں بھولیں گے. کون مجھے بتائے گا؟ ماشاء اللہ کافی سارے بچوں نے ہینڈ ریز کر لیا. چلیں جی حمیرہ اشرف. جی حمیرہ آپ بتائیے. جی بیٹا. اچھا آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آئی کہ آپ نے کیا کہا ہے، تو میں کسی اور سے پوچھتی ہوں. ہانیہ خان. جی ہانیہ آپ بتائیے. میم قرآن اور اللہ کی رسی. قرآن اور اللہ کی رسی. اچھا قرآن تو ٹھیک ہے، قرآن تو ہے ہی اللہ کی رسی. دوسری چیز کون سی ہے اس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، کون بتا سکتا ہے؟ جی ہبان عثمان. جی ہبان آپ اپنا مائک میوٹ کیجیے. جی قرآن اور سنت. قرآن اور سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاباش ماشاء اللہ آپ لوگوں نے صحیح جواب دیا. قرآن اور اللہ کی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، یعنی کہ اگر ہم قرآن کو تھام کر رکھیں اور ہم سنت پر عمل کریں تو ہم راستہ بھی نہیں بھولیں گے اور ہم کسی بھی گمراہی کے کاموں میں نہیں پڑیں گے. چلو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آنسر کیا ہے. آنسر ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں 2 چیزیں بتائی ہیں جن کو اگر ہم پکڑ لیں تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، یعنی کہ یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ اتنی امپورٹنٹ ہیں، اگر ہم اس کو پکڑ کے رکھیں تو ہم گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ قرآن کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی رسی ہے، اور سنت جو ہے وہ باتیں ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں۔ تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایک پکچر ہے، اس پکچر کو میں چاہوں گی کہ اگر آپ میں سے کوئی اس کو ایکسپلین کر سکے۔ اس کا اوپر اس کی ٹاپک لکھا ہوا ہے کہ ہم گمراہی سے کیسے بچ سکتے ہیں، تو کون آپ میں سے اس پکچر کو ایکسپلین کرنا چاہے گا؟ سمپل سی پکچر ہے اور اس کو دیکھتے ہیں کہ کون ایکسپلین کرے گا۔ جی چلو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ سب لوگ ہینڈ ریز کر رہے ہیں۔ جی 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 چلیں سنبل آپ بتائیں۔ My name is Huria. جی حریہ آپ بتائیں۔ چلیں حریہ آپ مجھے ایکسپلین کریں کہ پکچر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ قرآن اور سنت کو جو پکڑے گا وہ صراط مستقیم پر چلے گا، یعنی سیدھے راستے پہ چلے گا، اور سیدھا راستہ جنت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے تو بہت خوبصورتی سے بیان کر دیا۔ بالکل صحیح کہا حریہ نے کہ جب ہم قرآن اور سنت کو پکڑ کے رکھیں گے تو پھر ہم صراط مستقیم پہ چلیں گے، اور صراط مستقیم جو ہے وہ ہمیں جنت کی طرف لے کے جانے والا راستہ ہے۔ اگر ہم صراط مستقیم پر چلیں گے تو ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سب بچوں کو تو بہت زیادہ چیزیں پتہ ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا آ رہا ہے۔ اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلاسز ہم نے شروع کرنی ہیں اس میں ہم نے کون کون سی چیزیں پڑھنی ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ہم لوگ آج سمجھ لیتے ہیں، پھر نیکسٹ ویک سے ہم لوگ اس کو پراپرلی شروع کریں گے۔ تو ہمارے آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ کلاس میں ایک حدیث یاد کریں گے، اس کا مطلب بھی سمجھیں گے، اور اس پر کوشش کریں گے کہ ہم پوری طرح سے عمل بھی کریں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، آج ہم تھوڑا سا ایک لیسن پڑھیں گے، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کسی کو معلوم ہے یہ نہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ حدیث جو ہے اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، کتنی طرح کی حدیث ہوتی ہے؟ کیا کوئی اسٹوڈنٹ مجھے بتا سکتا ہے؟ جی ماشاءاللہ، حزیم عثمان، جی آپ بتائیے۔ جی حزیم اپنا مائک میم سنت 4 ٹائپس کی ہوتی ہیں۔ جی بتائیے کون کون سی؟ میم ایک تو وہ سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور دوسری ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کی اور اس کو بھی سنت قرار دیا، تیسری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہ ہو مگر اس کے بارے میں کہا ہو، ٹھیک ہے، اور چوتھویں چوتھی بتائیے۔ اچھا آپ نے کافی حد تک صحیح بتایا ہے، لیکن ان کے کچھ نام بھی ہیں، ان ناموں کو بھی ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات کو پوری طرح سمجھ آ جائے۔ جی ماشاءاللہ، جی سب سے پہلے جو حدیث کی قسم جو ہے وہ ہوتی ہے قولی۔ قولی، قولی جو ہے وہ قول سے ہے، قول کا مطلب ہے بات کرنا، قول بات کرنے کو کہتے ہیں، تو قولی کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بول کر بتائی۔
اس طرح سے کہ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بول کر بتایا کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ قولی کہلاتی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بول کر بتائی۔ تو سب سے پہلی قسم کون سی ہے؟ سب بچے اپنی آواز میں بولیں، خود بولیں۔ سب سے پہلی حدیث کی قسم کون سی ہے؟ قولی، قولی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے فعلی، فعلی، یہ فعل سے ہے۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے، فعل جو ہوتا ہے وہ کسی بھی کام کرنے کو کہتے ہیں۔ فعل جس طرح کہ آپ لوگوں میں سے اکثر بچوں نے پڑھا ہوگا فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ تو فعل جو ہوتا ہے وہ کسی بھی کام کو کا جو کرنا ہوتا ہے، کام کرنے کو فعل کہا جاتا ہے۔ تو فعل سے مراد ہے کسی بھی کام کا کرنا، یعنی کہ یہ وہ حدیث ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائی ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کام کرتے تھے تو وہ کام جو ہے صحابہ نوٹ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام کرتے ہیں، تو وہ چیز جو ہے وہ بھی حدیث کہلاتی ہے۔ اور وہ کون سی حدیث کہلاتی ہے؟ اس کو ہم فعلی حدیث کہتے ہیں۔ کون سی حدیث کہتے ہیں؟ سب بچے بولیں، اپنی اپنی آواز میں خود بولیں۔ فعلی حدیث کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کام ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے اور صحابہ نوٹ کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ تو ایک دفعہ ہم پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث کون سی ہے؟ سب سے پہلی حدیث کی قسم کون سی ہے؟ قولی۔ قولی کون سی حدیث ہوتی ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بول کر بتائی ہو۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ فعلی۔ فعلی کون سی حدیث ہوتی ہے؟ یہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو اور پھر اس کو بعد میں صحابہ نے بیان کیا ہو یا بتایا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ایک اور تیسری قسم ہے۔ تیسری قسم جو ہے وہ کہلاتی ہے تقریری۔ تقریری، تقریر آپ سب کو پتہ ہے ڈیبیٹ کو کہتے ہیں تقریری۔ تو تقریری حدیث وہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی صحابہ یا صحابیہ نے کوئی کام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا، یا کسی کام سے آپ نے ان کو روک دیا، تو وہ حدیث جو ہے وہ تقریری حدیث کہلاتی ہے۔ اس میں آپ کو میں مثال دوں گی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف تھیں اور وہ عمر میں چھوٹی تھیں۔ تو ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ اس ٹائم بچوں کے پاس مٹی کے کھلونے ہوتے تھے، آج کل کی طرح پلاسٹک وغیرہ کے کھلونے نہیں ہوتے تھے۔ تو وہ مٹی کے کھلونوں سے کھیل رہی تھیں، اس میں کچھ گھوڑے بھی بنے ہوئے تھے اور اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ عائشہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کھلونوں سے کھیل رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا
کہ یہ کیا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھوڑے کے پر ہوتے ہیں، ونگز ہوتے ہیں گھوڑے کے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر بھی ہوتے تھے؟ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بچے اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابہ کو یا کسی صحابیہ کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہو اور آپ نے ان کو منع نہ کیا ہو، تو یہ حدیث تقریری حدیث کہلاتی ہے۔ چلیں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کیجئے میرے ساتھ۔ حدیث کی اقسام کتنی ہے؟ نمبر 1 قولی، نمبر 2 فعلی، نمبر 3 تقریری۔ ایک دفعہ پھر بولیے۔ نمبر 1 قولی، نمبر 2 فعلی، نمبر 3 تقریری۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ احادیث ہم تک کیسے پہنچی۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر اتارا اور صحابہ اس کو لکھتے تھے اور یاد بھی کرتے تھے۔ تو احادیث ہم تک کیسے پہنچی؟ جی عروہ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، تو ہم عروہ سے پوچھتے ہیں کہ شاید ان کو اس بارے میں کچھ معلوم ہے۔ جی عروہ۔ جی عروہ، آپ اپنا مائک اینڈ میوٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا آپ کیا حدیث یہ ہم تک کیسے پہنچی؟ یہ ہمیں اگر ہمیں یہ بھی نہ پتا تھا کہ یہ قرآن حدیث ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، شاباش۔ چلیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ مزید اس میں کیا ہم نے سیکھنا ہے۔ شاباش، آپ نے بہت اچھی کوشش کی بیٹا۔ جی عافیہ تحریم، آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی آپ اپنا مائک اینڈ میوٹ کیجیے۔ عافیہ۔ چلیں حوریہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی جی بیٹا۔ حدیث ہم تک کیسے پہنچی؟ حدیث ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر صحابی سے، پھر تابعی سے، پھر تابعین سے۔ ماشاء اللہ، آپ نے تو پورا لیسن ہی سنا دیا حوریہ، ویل ڈن۔ چلیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ویل ڈن حوریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا۔ اچھا، سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ احادیث ہم تک کیسے پہنچی۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون علم لیتا تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسٹوڈنٹس کون تھے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسٹوڈنٹس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری باتوں کو وہ نوٹ کرتے تھے، سمجھتے تھے، ان کو یاد بھی کرتے تھے، لکھتے بھی تھے۔ تو احادیث کو سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے لیا، یعنی کہ سب سے پہلے احادیث کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اس کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو صحابہ کو اسی طرح یاد کرتے تھے جیسے قرآن کو یاد کرتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو وہ اتنا زیادہ اہمیت دیتے تھے اور اس کو اسی طرح یاد کرتے تھے جیسے قرآن کو یاد کیا جاتا ہے۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ڈیتھ ہو گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے، تو صحابہ کرام نے یہ علم یعنی جو احادیث کا جو علم تھا، جو باتیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، وہ باتیں انہوں نے اپنی آگے کی نسل کو، اپنی آگے کی جنریشن کو، اپنے بچوں کو انہوں نے وہ علم دیا، اور وہ جنریشن جو ہے وہ کہلاتی ہے تابعین۔ وہ جنریشن کیا کہلاتی ہے؟ تابعین۔ ان کو تابعی کہتے ہیں، تابعین جمع ہے تابعی کہتے ہیں۔ پھر تابعین نے یہ علم جو تھا اپنے سے آگے والی جنریشن کو دیا، اپنے بچوں کو، یعنی کہ ان کی جو جنریشن تھی، آگے کی جو نسل تھی، اس کو دیا، تو وہ جنریشن جو ہے وہ تبع تابعین کہلاتی ہے۔ وہ جنریشن کیا کہلاتی ہے؟ تبع تابعین۔ اس کو ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ جی ابھی آپ کے سامنے ایک ٹیبل بنا ہوا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علم دیا وہ علم صحابہ کو دیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ علم تابعی کو دیا، اور تابعی نے وہ علم تبع تابعی کو دیا، اور اس طرح سے یہ علم جو ہے ہم تک پہنچا۔ تو ہم اس میں آج جو ہم یہ احادیث کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ ان سب کی کوشش ہے جس کی وجہ سے یہ علم ہم تک پہنچا۔ اب آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ کسی کو پتہ ہو کہ احادیث کی کتب کا خزانہ جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، تو اگر آپ میں سے کسی کو حدیث کی کتابوں کے نام آتے ہیں، ایک ایک کر کے صرف ایک ایک نام بتانا ہے، تو وہ مجھے ضرور بتائیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو اس بارے میں کتنا علم ہے۔ جی ہانیہ خان۔ میم بخاری شریف۔ بخاری شریف، ماشاءاللہ۔ جی اور دعا فیصل؟ میم رحیق المختوم۔ دوبارہ بولیے جی، دعا دوبارہ بولیے۔ رحیق المختوم۔ رحیق المختوم اچھا نہیں، رحیق المختوم جو ہے بیٹا وہ حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ رحیق المختوم جو ہے وہ تو لکھی گئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی بات ہوئی۔ حدیث کی کتاب مجھے، جی مریم مسکان آپ بتائیے، آپ کسی حدیث کی کتاب کا نام؟ صحیح مسلم۔ صحیح مسلم، شاباش۔ اچھا جی مریم ریاض۔ جی مریم۔ میم صحیح مسلم۔ صحیح مسلم، ٹھیک ہے جی۔ ذکریہ غیاس۔ جی میرا نام ذکرہ غیاس ہے۔ جی بیٹا تو آپ بتائیے۔ مجھے تفسیر ابن کثیر۔ تفسیر ابن کثیر جو ہے بیٹا تفسیر ہے، اس میں وہ قرآن کی تفسیر ہے، حدیث کی اچھا کتاب۔ چلیں اچھا، میں کسی اور مجھے سے پتہ پوچھتی نہیں ہوں۔ تھا۔ جی ہبہ عثمان۔ مجھے صحیح ابن حبان۔ صحیح ابن حبان، اوکے۔ عبداللہ حافظ۔ میم صحیح ابن امام۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے بھی وہی بتایا۔ عبداللہ بن عمر اور حمزہ عمر، آپ بتائیے۔ ٹیچر
मजनत अहमद। नहीं बेटा, ये वाली बुक तो कोई और आप नाम ले रहे हैं। अच्छा, हुरिया सगीर। दोबारा बोलिए। जामे तिर्मिज़ी। जामे तिर्मिज़ी, ठीक है। ठीक है, माशाल्लाह आप सब बच्चों को काफ़ी हद तक नाम आते हैं। तो चले आए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी किताबों के जो मशहूर किताबें हैं उनके नाम कौन कौन से हैं। क्योंकि हम ये जो अहादीस जो है इसका जो ख़जाना है ये बहुत ज़्यादा है हमारे पास। इतना ज़्यादा इसका ख़जाना है कि अगर हम कंपैरिजन करें तो नॉन मुस्लिम्स के पास बिल्कुल भी ऐसा कोई ख़जाना नहीं है जिसमें वो ये बता सकें कि उनके प्रॉफिट्स ने क्या फरमाया, क्या क्या कहा, क्या क्या किया। लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा ख़जाना मौजूद है अहादीस की शक्ल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले सही बुखारी और सही मुस्लिम, ये दोनों किताबें जो हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम, ये दोनों बुक्स जो हैं ये हदीस की किताबों में सबसे टॉप पर हैं और इनके अंदर बिल्कुल सही अहादीस मौजूद हैं। ये दोनों किताबें अहादीस की बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं और ये सबसे टॉप के ऊपर इन्हीं किताबों का नाम आता है। तो इनके नाम हैं सही बुखारी और सही मुस्लिम। आप में से कुछ बच्चों ने इनका नाम भी लिया था माशाल्लाह। सही बुखारी जो है वो इमाम बुखारी के नाम पर है और सही मुस्लिम जो है वो इमाम मुस्लिम के नाम पर है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और किताबें भी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। वो भी किताबें जो हैं वो भी काफ़ी पढ़ी जाती हैं। उसमें जामे तिर्मिज़ी एक स्टूडेंट ने बताया था, सुनन नबी दाऊद, सुनन निसाई, सुनन इब्ने माजा, ये भी किताबें जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। इसके अलावा मिशकात और मुस्नद अहमद, ये भी नाम आप लोग अक्सर सुनेंगे। जब अब आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लिया है ना, तो अब जब आप कोई भी हदीस पढ़ेंगे तो आपने उसके नीचे देखना है कि उसके नीचे कौन सी किताब का नाम लिखा हुआ है। तो या तो आपको सही बुखारी का नाम नज़र आएगा, या आपको सही मुस्लिम का नाम नज़र आएगा, या आपको जामे तिर्मिज़ी का, या सुनन अबी दाऊद का, या सुनन नसाई का, या सुनन इब्ने माजा का, या मिशकात का, और या मुस्नद अहमद का नज़र आएगा। इसके अलावा कुछ और भी बुक्स हैं जो कि जिनमें अहादीस की किताबें हैं वो भी बहुत मशहूर हैं। लेकिन अभी आप लोग इन नामों को ही याद रखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये वाली किताबें जो है ना इस्तेमाल होती हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब आप इनको याद कर लेंगे तो फिर आप दूसरी किताबों के नाम भी याद कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, तो हमारा जो आज का लेसन था वो यहाँ तक ही था। अब आप लोगों में से किसी ने आज के लेसन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और मैं उनके सवाल के जवाब दे दूँगी। जी, किसी भी स्टूडेंट में कुछ भी पूछना हो तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। जी हुजैमा। ऐसे मैम आप काइंडली वो जो नाम है हदीस की बुक के वो आप सेंड कर देंगे ग्रुप में? जी जी, मैं उसकी पिक्चर आपको सेंड कर दूँ। थैंक यू मैम। जी बेटा, वेलकम। जी हिबान उस्मान। एक्सक्यूज मी टीचर, मैंने आपसे कहना था हदीस की बुक की टोटल कितनी हदीस की बुक्स है? बेटा टोटल तो हदीस की बुक्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं और जो बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं उनके नाम बताए हैं। तो इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है। जी आफिया तहरीम।
جی حمیرہ اشرف. جی حمیرہ آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ حمیرہ اشرف آپ کا مائک انمیوٹ نہیں ہو رہا. حمیرہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. جی میں مجھے کچھ نہیں پوچھتا تھا، وہ غلطی سے. اچھا چلیے ٹھیک ہے، آپ نے کچھ پوچھنا. چلیں جی اگر آپ لوگوں نے جی عبداللہ حافظ. جی عبداللہ آپ نے کچھ پوچھنا؟ میم یہ کلاس ہر روز ہوگی؟ جی بیٹا یہ کلاس ایوری تھرسڈے کو ہوگی. ہر تھرسڈے کو 6 o'clock سے 7 o'clock کے درمیان میں ہوا کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جی میم. جی پھر ہم اس میں حدیث بھی یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک سے. جی جی عروہ ندیم. میم کیا یہ جو یوں چیزیں ہم یوں لکھ رہے ہیں وہ ہوم ورک کیوں پرسنلی یوں سنبل ٹیچر کو کرنا ہے سینڈ؟ جی آپ کو جب ہوم ورک ہم دیں گے تو آپ کے ہوم ورک کا ایک علیحدہ سے گروپ بنا دیا جائے گا جس میں آپ کو ہوم ورک کے بارے میں بھی بتا دیا جائے گا. تو آج آپ کو کوئی ہوم ورک نہیں دیا جائے گا، صرف آپ لوگوں نے جو پڑھا ہے اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم جب ہماری کلاس ہوگی تو پھر آپ کو باقاعدہ ہوم ورک دیا جائے گا اور آپ اپنے گروپ میں وہ ہوم ورک سبمٹ کروا دیا کریں گے. اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا جائے گا. اوکے تھینک یو میم. جی بیٹا یو آر ویلکم. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ دوبارہ سے جو ہم نے احادیث کی کتابوں کے نام جو پڑھے ہیں ان کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں اور آپ لوگوں نے اس کو صرف ذہن میں رکھنا ہے، اس کو یاد. اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو بے شک لکھ لیجئے، اور اگر آپ لوگ اس کو نہیں بھی لکھ سکتے لیکن آپ لوگ اس کو یاد ضرور کر لیجئے گا. میں اس کے اسکرین شاٹس بھی آپ لوگوں کو بھیج دوں گی اور آپ لوگوں کو تاکہ اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو. تو سب سے پہلے ہم نے 2 کتابوں کے نام پڑھے تھے، ایک ہے صحیح بخاری، دوسری تھی صحیح مسلم. پھر اس کے بعد ہم نے جو مزید کتابوں کے نام پڑھے تھے اس میں جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مشکات اور مسند احمد. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے ٹوٹل 8 بکس کے نام جو ہیں وہ پڑھے ہیں. تو یہ والی جو کتابوں کے نام جو ہیں یہ آپ لوگ نیکسٹ ویک تک ضرور یاد رکھیے گا، اور اگر ہو سکتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے پوچھ بھی لوں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ اتنے اچھے اور اتنے اسمارٹ بچے ہیں کہ آپ لوگوں کو تو ابھی یاد ہو گئی ہوں گے، یا اگر ابھی نہیں بھی یاد ہوئے تو بس آپ اس کو ابھی پڑھیں گے تھوڑی دیر کے بعد، کلاس کے بعد ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ چلیں جی ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. مزید اگر آپ لوگوں نے کوئی کویسچن کرنے ہیں تو ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ کر سکتے ہیں. اگر کسی بچے کے ذہن میں کوئی کویسچن آ رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے. چلیں پھر ایسا ہے کہ ہم بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کلاس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین علم حاصل کرنے والا بنائے، اور جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے شوق سے آپ لوگ علم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس شوق کو برقرار رکھے اور آپ کو مزید آگے سکھانے والا بھی بنائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.